بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین، آپ کے سامنے کتاب الامامت والسیاست، جو اہل سنت کی معروف کتاب ہے، اہل سنت والجماعت کی، اس کے مؤلف ہیں ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری سنی، مترجم ہے ملک محمد شریف صاحب شاہ رسولوی، ناشر ہیں مکتبہ ساجد، شمس آباد کالونی، ملتان، پاکستان۔ یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ جو مؤلف ہیں یہ تقریباً 300 ہجری کے ہیں، ان کی وفات 300 ہجری کی ہے۔ یہ آپ کو اس کے اندرونی صفحات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر مؤلف ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری سنی، متوفہ 276 ہجری، تقریباً 1200 سال پہلے کی وفات ہے ان کی، اور مترجم ملک محمد شریف شاہ رسولوی، ناشر مکتبہ ساجد، یہ اندر کے صفحات۔ اور یہ کتاب جو پرنٹ ہوئی ہے یہ صفر المظفر 1401 ہجری میں، یعنی جنوری 1981 کا یہ پرنٹ ہے، چھاپی گئی ہے۔ اس کے اندرون کے صفحات میں کچھ بی بی کے حق کے حوالے سے اور بی بی کے گھر پہ حملے کے حوالے سے، مولا کی جو ہے گفتگو کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں آپ کو اس کے صفحہ نمبر 16 پر لے کے جاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے پی ڈی ایف ہے جو الامامت و السیاست پی ڈی ایف، اور یہاں پر صفحہ نمبر 16 پر آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ مولا کی جو گفتگو ہے جب ان سے خلافت کے حوالے میں گفتگو جو ہے، 15 نمبر صفحے پہ حضرت علی علیہ السلام کا ابو بکر کی بیعت سے انکار، یہ باب، اور اس میں آگے یہ عربی متن ہے اوپر، اور صفحہ نمبر 16 جو ہے یہ آپ کے سامنے، اس کے عربی متن کے بعد جو اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام ابو بکر کے پاس لائے گئے۔ آپ فرماتے تھے میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلافت کا وارث میں ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تم کو میری بیعت کرنی چاہیے۔ تم نے انصار سے خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرابت دار بتلا کر حاصل کیا ہے، یعنی ابو بکر تم نے انصار کو کیا بتایا کہ تم رسول اللہ کے قرابت دار ہو، اور یہ بتلا کر تم نے خلافت کو حاصل کیا، حالانکہ تم نے خلافت کو ہم سے غصب کیا ہے۔ کیا تم نے انصار سے یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے خلافت کے حقدار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے تھے؟ یہی دلیل میں تمہارے اوپر پیش کرتا ہوں جو تم نے انصار پر پیش کی تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور موت میں سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم قریبی ہو، حالانکہ یہی دلیل میں تمہارے اوپر پیش کرتا ہوں کہ ہم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور بعد بظاہر زندگی میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہم ہیں۔ انصاف سے کام لو اگر تم مومن ہو۔ اللہ اکبر، لفظ بلفظ میں پڑھ رہا ہوں، اوپر عربی متن بھی موجود ہے، آپ کے سامنے صفحہ ہے، سکین ہے کتاب کا۔ اگر تم مومن ہو تو انصاف سے کام لو کہ کون ہے قرابت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تم یا ہم ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ ورنہ ظلم کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر نے کہا جب تک آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی بیعت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج تو خلافت کو ابو بکر کے لیے اس لیے پکا کرتا ہے کہ کل وہ تجھے لوٹا دے گا۔ اللہ کی قسم اے عمر، میں تمہاری بات ہرگز قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی ابو بکر کی بیعت کروں گا۔ ٹھیک ہے، آگے عبیدہ بن جراح نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے بھائی، اب آپ نوجوان ہیں اور یہ قوم کے بزرگ ہیں، انہیں جتنا تجربہ اور واقفیت حاصل ہے آپ کو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر آپ سے زیادہ خلافت کے بارے میں موضوع اور مناسب شخص ہے، نعوذ باللہ، یہ عبیدہ بن جراح نے کہا۔
تو خلافت ابو بکر کے سپرد کر دیجئے۔ اگر آپ کی زندگی نے وفا کی تو ابو بکر کے بعد آپ خلافت کے مستحق ہیں۔ اپنے فضل، دین علم، فہم، سب سے پہلے اسلام لانے اور دامادی کے لحاظ سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ مولا نے کیا جواب دیا اس کو، عبیدہ بن جراح کو، کہ اللہ اللہ اے گروہ مہاجرین، خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکال کر اپنے گھروں میں نہ لے جاؤ، مستحقین کو ان کے حق اور مقام سے محروم نہ کرو۔ اللہ کی قسم ہے گروہ مہاجرین، تم لوگوں سے ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ کتاب خدا کا عالم، اللہ کے دین کا فقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جاننے والا، لوگوں کے حال سے آگاہ، لوگوں کو برے کاموں سے روکنے والا اور ان میں برابر تقسیم کرنے والا۔ اللہ کی قسم ایسا شخص صرف ہم میں سے ہو سکتا ہے، یعنی اہل بیت میں علیہ السلام میں سے۔ اور کیا کہتے ہیں آگے، کہ گمراہی کے پیچھے نہ لگو ورنہ راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے، اللہ اکبر، اور حق سے بہت دور نکل جاؤ گے۔ بشیر بن سعد انصاری نے کہا، اے علی علیہ السلام، اگر انصار یہ بات آپ سے ابو بکر کی بیعت کرنے سے پہلے سن لیتے تو آپ کا ساتھ دیتے۔ حضرت علی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ رات کے وقت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کو مولا گلیوں میں انصار کے گھروں پر لے گئے، اور جناب سیدہ نے ان انصار سے امداد طلب کی تھی۔ لکھا ہوا ہے کہ امداد طلب کرتی تھیں، اور انصار جواب دیتے تھے، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ہم ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کے شوہر ابو بکر کی بیعت سے پہلے ہمارے پاس آتے تو ہم انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو گھر میں چھوڑ دیتا، آپ کی یہ لفظ انہوں نے لکھے، آپ کو دفن نہ کرتا اور خلافت کے بارے میں لوگوں سے جھگڑا کرتا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو الحسن علیہ السلام نے وہ کیا جو ان کے لیے مناسب تھا، اور ان لوگوں نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ اور مواخذہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اگلا باب کیا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام نے کس طرح بیعت کی، یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر یہاں پر صفحہ نمبر 22 پر ترجمہ ہے کہ ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں جو اس کی بیعت سے انکاری ہیں، تو عمر کو ان کی طرف روانہ کیا۔ عمر نے آ کر انہیں بلایا، وہ علی علیہ السلام کے گھر میں تھے، انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، تم جلد باہر آؤ ورنہ اس گھر کو اور جو اس میں موجود ہیں سب کو جلا دوں گا۔ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جناب یہ کہاں سے لے لیا آپ نے کہ بھئی عمر نے اس طرح کی دھمکیاں دی اور گھر جلایا، یہ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ 276 ہجری میں جو متوفی ہیں آپ کے اہل سنت عالم، یہ ان کی کتاب ہے، کہ کوئی اہل تشیع کی کتاب نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں جلدی سارے باہر آ جائیں ورنہ اس گھر کو میں اور جو اس گھر میں موجود ہے سب کو جلا دوں گا۔ تو اس وقت عمر سے کہا گیا کہ اس میں تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ ہوا کرے، تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی علیہ السلام کے سوا سب نے بیعت کر لی، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ باقی ساروں نے بیعت کر لی، حضرت علی علیہ السلام بیعت نہیں کر رہے، تو اس لیے جو مرضی ہو میں اس گھر کو جلا دوں گا، بھلے اس میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہ گھر سے باہر نکلوں گا، نہ کپڑے کو اپنے شانے پر رکھوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائیں اور فرمایا، میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحات ہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائیں اور فرمایا، میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو ہمارے سامنے چھوڑ دیا، خلافت کا مسئلہ خود بخود طے کر لیا اور ہمیں امیر تسلیم نہ کیا، ہمارا حق واپس نہ کیا۔
عمر نے ابو بکر سے جا کر کہا کہ اس بیعت نہ کرنے والے کو نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے اپنے غلام کنفس کو بلا کر کہا جاؤ حضرت علی علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس قدر جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ کنفس نے ابو بکر کو اس بات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ابو بکر کافی دیر تک روتے رہے۔ یہ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر عمر ایک جماعت لے کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب سیدہ نے ان کی آواز سنی تو بلند آواز سے فرمایا اے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گزر جانے کے بعد ابو بکر اور عمر سے ہمیں کیا کیا تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ جب لوگوں نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی آواز کو سنا تو روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ قریب تھا کہ ان کے دل پھٹ جائیں اور ان کے جگر شگافتہ ہو جائیں۔ عمر ایک قوم کے ساتھ کھڑے رہے، وہ نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو لے کر ابو بکر کے پاس گیا اور ابو بکر کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ کہتا ہے کہ خدا کی قسم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم عبد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ عمر نے کہا ہم تمہیں عبد خدا تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر خاموش تھے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا تم ان سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ جب تک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ زندہ میں حضرت علی علیہ السلام کو مجبور نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے لپٹ کر دھاڑے مار کر روئے اور بلند آواز سے فرماتے کہ اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور کر دیا، قریب ہے کہ مجھے قتل کر دیں۔ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ میرے ساتھ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس چلو، ہم نے انہیں ناراض کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب یہ صفحہ نمبر 23 پر دونوں نے سیدہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی لیکن سیدہ نے اجازت نہ دی۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام دونوں کو سیدہ کے پاس لائے، دونوں بیٹھ گئے۔ سیدہ نے اپنا چہرہ اقدس دیوار کی طرف پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ دونوں نے سیدہ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ ابو بکر نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، اللہ کی قسم مجھے اپنی قرابت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت زیادہ محبوب ہے۔ مجھے آپ میری بیٹی عائشہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جس روز آپ کے باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے میں بھی رخصت ہو جاتا اور آپ کے پاس زندہ نہ رہتا۔ میں بخوبی آپ کو، آپ کی فضیلت کو اور آپ کی شرافت کو جانتا ہوں۔ میں نے آپ کا حق اور میراث اس لیے نہیں دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ یہ جو حدیث بیان کی گئی جب بی بی حق مانگنے گئیں تو بی بی نے قرآن کی آیات میں بتایا کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو یہ وہی حدیث سنا رہا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو گھڑی تھی، سیدہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں جس کو تم جانتے ہو؟ اگر وہ حدیث تم نے گھڑی ہوئی ہے تو یہ حدیث میں تمہیں سناتی ہوں کہ تم کو ایک حدیث سناتی ہوں جس کو تم جانتے ہو، کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ دونوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی رضامندی میری رضامندی ہے اور اس کا ناراض ہونا میرا ناراض ہونا ہے۔ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ انہوں نے کہا ہم اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم نے مجھے ناراض کیا ہے، راضی نہیں کیا۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی تو تمہاری ان سے شکایت کروں گی۔ یہ آپ کی کتاب ہے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، آپ کی اہل سنت کی کتاب ہے، اور یہ
جو 76 میں ہجری میں متوفی ہیں آپ کے اہل سنت عالم، یہ ان کی کتاب ہے الامامۃ والسیاست ہے، کہ تم نے مجھے ناراض کیا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم نے مجھے ناراض کیا ہے، راضی نہیں کیا۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی تو تمہاری ان سے شکایت کروں گی۔ ابو بکر نے کہا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ، میں اللہ کی ناراضگی اور آپ کی ناراضگی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، قریب تھا کہ ان کی جان نکل جائے، اور سیدہ فرماتی جاتی تھی کہ میں تمہیں ہر نماز میں بد دعا کروں گی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر روتے ہوئے چلے گئے اور لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اپنی بیوی کے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی سے رات بسر کرتا ہے، اور مجھے ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں، میری بیعت کو توڑ لو۔ ہے یہ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی نے کیا کہا، کیا گفتگو ہوئی۔ پہلے حدیث سنائی کہ بی بی کی رضا ہی نبی کی رضا اور اللہ کی رضا ہے، اور کیا تم جانتے ہو انہوں نے اقرار کیا ہم نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے۔ تو بی بی نے کیا کہا آگے سے کہ میں اللہ اور فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم نے مجھے ناراض کیا ہے، راضی نہیں کیا۔ جب میں نبی سے ملوں گی تو تمہاری ان سے شکایت کروں گی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں تمہیں ہر نماز میں بد دعا کروں گی۔ یہ کتاب الامامۃ والسیاست آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے ورک ہے۔ ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری سنی، متوفہ 276 ہجری ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم ولانا اعدائہم اجمعین۔